بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 9 اسلامیات لیکچر 2۔ ٹھیک ہے بیٹا، دیکھیے کل سے ہم نے سورہ انفال شروع کیا تھا اور سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے واقعات کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں تھا کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان یہ پہلی لڑائی تھی جس کی وجہ سے ان صحابہ کرام میں کیا ہو گیا، اختلاف بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حکم نازل ہوا کہ آپ لوگوں کا کام کیا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ لوگ اپنے یہ جھگڑے ختم کرو اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو، اطاعت کرو۔ اس کے بعد پھر ہم نے مومنین کی کچھ صفات پڑھی کہ سچے مومن کون لوگ ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا کیا درجے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے، اب دیکھیں غزوہ بدر جو تھی، غزوہ بدر یہ مسلمان اور کافروں کی پہلی لڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ اس ایک سے مراد جو تھا تجارتی قافلہ تھا اور دوسرے سے مراد جو تھا وہ لشکر کفار تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس دو رائے تھی کہ یا تو وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں ہے، ٹھیک ہے، ان کا مال لوٹ لے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا قافلہ جو تھا لشکر کفار، اس کی قیادت جو تھا وہ ابو جہل کر رہا تھا۔ تو اس میں کیا تھے، جنگی ہتھیار تھے۔ تو اب مسلمانوں کو یا تو ابو سفیان کے لشکر کا مال لوٹنا تھا اور یا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ کیا کرنا تھی، لڑائی کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ کیا کیا جائے، جنگ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ جو تھے وہ اس بارے میں آپ سے اختلاف کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، بحث کر رہے تھے کہ ہم کیا کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جنگ کا حکم جو تھا وہ واضح ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ جو تھے وہ اس سے بہت زیادہ کیا تھے، ناخوش تھے، اس لیے کہ وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو دو گروہوں میں سے اللہ نے ایک کا وعدہ کیا تھا اور وہ ایک جو تھا وہ ابو جہل کا لشکر تھا کہ اس سے لڑائی کر کے حق کو حق ثابت کرے، ٹھیک ہے نا، اور کافروں کی جڑ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی اور کافروں کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان جو تھے وہ اس لیے بھی کیا ہو رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ دیکھیں اب آگے، کما اخرجکا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، رب کا، آپ کے رب نے، من بیتکا، آپ کے گھر سے، بالحق کے، حق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے ایک گروہ جو تھا، لکارہون، اس سے ناخوش تھا۔ ٹھیک ہے نا، یجادلونکا، جھگڑتے ہیں آپ سے یا بحث کرتے ہیں آپ سے، فی الحق کے بارے میں، یعنی بات کے واضح ہونے کے بارے میں آپ سے بحث کرتے ہیں، بعد ما تبینہ، حق کے ظاہر ہونے کے بعد، حالانکہ ان پر حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ آ چکا ہے۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ دھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کرتا ہے اللہ، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، دو گروہوں سے مراد ابو سفیان اور ابو جہل کا جو لشکر ہے، ٹھیک ہے، انہا لکم، کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکتی، کہ بغیر کانٹے والا، تکون لکم، تمہارے لیے ہو، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا، اَيُّحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کو حق ثابت کرے، بِكَلِمَاتِهِ، یہاں کلمات سے مراد مدد ہے، ٹھیک ہے، اپنی مدد سے، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافرین کی جڑ کو، ٹھیک ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق ثابت کرے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل یعنی جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرے، ٹھیک ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم مشرک اس کو کیا کرے، ناپسند کرے، ٹھیک ہے نا، اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پس اس نے قبول کی تمہاری فریاد، اَنِّي مُمِدُّكُمْ، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، ٹھیک ہے، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ،
1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے۔ اب دیکھیں اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں کیا کروں گا، آپ لوگ کی مدد کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور اس مدد کو اللہ نے نہیں بنایا مگر خوشخبری، ٹھیک ہے، خوشخبری بنایا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ، تاکہ مطمئن ہو جائے اس سے قلوبکم، تمہارے دل۔ جو لوگ اس جنگ میں آنے سے ناخوش تھے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی ہے، خوشخبری دی ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے، مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، غالب اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان آیات کی سمجھ آگئی، اس میں کیا ہے کہ 2 گروہوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد کا وعدہ ہے تو اس میں مسلمانوں کو ایک قسم کی تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگ کی 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے، اب الکلمات والتراکیب، یہ الفاظ معنی ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے۔ الانفال کا مطلب جو ہے مال غنیمت۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ وجلت، ڈر جاتے ہیں یا ڈرتے ہیں۔ کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے۔ یوساکون، ہانکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہانکنا کے مطلب کیا ہے، دکھیلے جاتے ہیں۔ اہدا، ایک۔ دابر، جڑ۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو۔ مردفین، لگاتار آنے والے۔ غیر ذات الشوکتی، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحہ اور قوت کے۔ تو اسی طرح آپ لوگ کا ایک رکوع مکمل ہوا، ٹھیک ہے، اور اس ایک رکوع کے یہ الفاظ معنی آپ لوگ یاد کریں، اور اس کے جوابات جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، تو اس ایک رکوع کے سوالات و جوابات بھی آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ السلام، شکریہ۔